حي على الفلاح حي على والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وعن أبي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ایسے مبارک لمحات عطا فرمائے ہیں کہ پوری کائنات سارا سال عبادت کرتی رہتی ہے، لیکن جو عبادت کا مزہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتا ہے وہ سب سے بہترین مزہ ہے. اور جو انعامات اور اکرامات اللہ کی طرف سے رمضان میں ملتے ہیں وہ انعامات اور اکرامات باقی عام دنوں میں نہیں ملتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سارے سال کی عبادت رمضان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے رمضان شریف میں چند چیزیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں. ایک مبارک چیز باقی اور چیزوں میں ایک چیز اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے اگر معاف نہیں کرنا چاہتا تو میں تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں، میں اٹھ کر نہیں جاؤں گا، میں 10 دن تیرے دروازے پہ گزار دوں گا، لیکن جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. جس طرح کوئی لاڈلا بچہ اپنے والدین کے سامنے ضد کرتا ہے، اسی طرح معتکف کی صورت ہے کہ آخری 10 دن
رمضان شریف کے وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی توبہ پیش کرتا ہے. اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رمضان کی نعمت ہے. ویسے تو اعتکاف سارا سال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ تھوڑی دیر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں یا عورت کسی کمرے میں بیٹھ جاتی ہے جس کمرے میں عورت نماز پڑھتی رہتی ہے. اگر وہ اس کمرے میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. ضروری نہیں کہ اعتکاف کے لیے صرف 10 دن ہونے چاہیے، بلکہ اعتکاف وہ چند منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کمرے میں داخل ہوتا ہے، کوئی عورت داخل ہوتی ہے اور نیت کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں. اس کی ذات عالی بڑی عظیم الشان ذات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اللہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ جائے کہ اے ارحم الراحمین تیرے قدم پکڑتا ہوں، تو دے دے تو اچھا ہے، نہیں دے گا تو میں تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں گا. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھروں کو صاف رکھو. یہ جو لوگ طواف کرتے ہیں یا اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے میرے گھروں کو صاف رکھو. دوسرے لوگوں کو خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اگر حقیقتاً بندے کو اعتکاف میں یہی حال میسر ہو جائے، اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میرا کام کر دو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے تو انسان کا دل بسیجتا ہے، آدمی اس بندے کا کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم کھلے. اللہ رب العالمین کی ذات عالی تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے کٹ کر آ جاتا ہے تو اس کے نوازے جانے میں کون سا تعامل ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اللہ دے کر ہی رہے گا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے. ہر طرف سے ہٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ بندہ جمع ہو جائے، سارے مصروفیات چھوڑ کر بندہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا ہوں تصور جانا کیے ہوئے.
مراقی الفلاح ایک بڑی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کے فائدے ایسے ہیں کہ جو بیان کرنے سے باہر ہے. پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. لوگ ٹور کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھے دن گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر پیسے بھی بہت سارے لگا کر آتے ہیں. اور جاتے اس لیے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ایسا مزہ آئے گا کہ ساری زندگی میں ویسا مزہ کبھی نہیں آیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو جو مزہ میسر آتا ہے، پوری دنیا کے مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ بندہ اللہ کے دربار پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو اللہ ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں اکٹھی کر رہا ہو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پوری دنیا میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسے ان نیکیوں میں اجر مل رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں پر مسجد میں اعتکاف پر بیٹھا ہے اور دوسرا بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے، تو اس اعتکاف کرنے والے کو وہاں پر طواف کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایک مرد مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی کا جنازہ ہے، وہ جنازے پر نہیں گیا اعتکاف کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین اس کو نہ جانے پر جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دروازے پر بیٹھ جانے والا اللہ کا فقیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. پوری دنیا کی نیکیاں کرنے والوں کے برابر اعتکاف کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے. کوئی صدقہ کر رہا ہے، اس کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا. اس حدیث پاک میں دو مخصوص منافع اللہ نے بتا دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے. ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہیں رشتہ داروں کے گھر شادی پر گیا، وہاں گانا چل رہا تھا، اس نے بھی ویڈیو دیکھ لی. آج کل تو ایسا برا ماحول ہے، تو اب یہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یہ نہ باہر نکلے گا اور نہ یہ کوئی چیز دیکھے گا. عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کمرے میں بند ہے، نہ یہ باہر نکلے گی اور نہ یہ بازار کی پھیری لگائے گی اور نہ اس کو گناہ ملے گا. 10 دن اللہ کے گھر میں جڑ جائے گی، اللہ کی یاد میں جڑ جائے گی. ورنہ اکثر
لوگ پھیریاں لگاتے ہیں بازاروں کے. آخری دنوں میں اوباش اور گندے کمینے لڑکے برے لوگ بازاروں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. ادھر سے لوگوں کا رش ہوتا ہے اور ادھر لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کو گھساتے ہیں. بہو مجبوری تھی گئی ہے اے بازار نہ ویسی تا سودا نہ آسی. سونی شے گھنن واسطے اے چھیر ویسی تا سونی شے مل سی ورنہ نہ مل سی. قیامت آ گئی ہے. نبی فرماتا ہے ان کو گھروں میں چھپاؤ. اور یہ پھیریاں لگواتے ہیں. جو گلے کے 4 بازار ہیں، ایک بازار سے نکلتی ہے دوسری بازار میں گھستی ہے، دوسرے سے نکلتی ہے تیسرے میں گھستی ہے. وہ مجبوری ہے. عید دی شاپنگ نہ کرے سو عید تے کتھی سی. قیامت آ ویسی، آسمان تے بارش رک ویسی، طوفان آ ویسے. عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں مت لو. اگر تمہاری بیٹی کو باہر نکالنے سے تمہیں کپڑے ملتے ہیں تو پھر کپڑے مت خریدو. میلے کپڑے دھو کر پاک کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں تمہارے اوپر آسمان سے پکڑ بھیجتا. کس نے کہا ہے کہ نئے کپڑے پہنو گے تو عید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟ آپ کی مجبوری ہے، آپ اکیلی نہیں جا سکتی. نوجوان کنواری لڑکی کو باہر کی عادت مت ڈالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے جو آنکھ ٹکراتی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کو 1 گناہ ملتا ہے اور جو نکلتی ہے اس کو 2 گناہ ملتے ہیں. کون فرماتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شمائل ترمذی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے. اعتکاف میں بیٹھے گی، باہر پھیری سے بچ جائے گی، چکر لگانے سے بچے گی، باہر کے گندے ماحول سے بچے گی. اور دوسرا، آج کل تو رمضان کا نور ہی ختم ہو گیا. رمضان کا نور جو روزے کا نور تھا مسلمانوں کے گھروں میں، آج کل وہ نور مسلمانوں کے گھروں میں نظر نہیں آتا. ٹھنڈے پانی کی بالٹیاں بھری ہوئی ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر بھرے ہوئے ہیں، مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں. روزہ خور گنڈے اور گنڈیاں گھر میں آتی ہیں، ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. بس بھئی یہ بھتریجا ہے تے اے پترے رہے تے اے بیرا ہے تے مہمان نوازی ہو رہی ہے. یا اللہ تو منع کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. تو اصل در حقیقت اللہ کا ولی جنتی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. رمضان المبارک کے روزہ چھوڑنے والے کو حدیث شریف کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے. بلا عذر جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دیا، مولانا نور محمد صاحب، ان کی طرف سے کہ فسق و فجور کبیرہ گناہ. وہ ذکر کرتے ہیں کہ روزہ خور جب رمضان کا روزہ جان بوجھ کے طاقت ہوتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہٹی کٹی جو گھوم رہی ہے اس کا ایمان چلا گیا. اور پھر روزے دار جو ہوتے ہیں ان کا اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور اکرام ہوتا ہے. روزہ خور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، جو ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے.
روزہ خیر ہے یا کونی دسترخوان تے نال باؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت کی، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت کی. اب روزہ خور کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے. یہ جس دسترخوان پر بیٹھے گا تو ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ روزہ دار ابھی ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، روزہ خور آگے پورا دسترخوان چٹ کر جاتا ہے. روزہ خور آگے صفائی کر لیتا ہے. نہ اس کا دعا سے تعلق، نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے تعلق. وہ آتا ہے صرف کھانے پینے کے ارادے سے، آ کر وہ سارا دسترخوان چٹ کر جاتا ہے. چل میرے بھائی، یہ غریب سارا دی بھوک برداشت کیتی ہے، اوندا دسترخوان اے لوگ کر گیا. روزے دار کو ایک گلاس شربت کا ملا، 5 روزہ خور بیٹھے تھے، 5 روزہ خوروں کو شربت پلا دیا. روزہ دار 3 کٹکائے. حق یہ ہے کہ اس کی پیاس بجھاؤ جس نے سارا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا، جو سارا دن ٹھنڈے پانی سے محروم رہا. اس کا افطار کا وقت اس کو قیمتی ہونے دو، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. وہ بیٹھا ہوتا ہے، روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ خور 2 بھائی شربت بھی ان کو دو، سموسے بھی کھلاؤ اور پکوڑے بھی کھلاؤ. ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں. روزہ خور کو قریب نہ آنے دو تاکہ اس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں. اسے احساس ہو جائے. اس کا یہ برا عیب جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کو شرم آ جائے کہ کہیں مجھ سے اللہ خفا نہ ہو جائے. لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھو. کل ایک روزہ خور کہہ رہا تھا کہ بھئی فلاں بندہ کہتا ہے میں نے اتنی نماز، اتنی رکعتیں پڑھ لی، میں نماز فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں اتنے سپارے پڑھ لیے. کہ بھئی اس کی عبادت تو اپنے لیے، ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ وہ عورت ہمیں کیوں بتاتی ہے؟ اس کی عبادت تو اپنے لیے ہے. اور ادھر اللہ کا نبی کہتا ہے کہ فرض اور واجب عبادت کا اعلان کر کے پھر عبادت کرو. کیا ضرورت ہے 5 وقت نماز کے لیے؟ اللہ کہتا ہے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جب 5 وقت نماز کے لیے لوگ آئیں گے تو جو بے نمازی ہیں ان کو شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ کا اعلان کر کے دوسروں کو بتاؤ کہ بھئی میرے اوپر اس دفعہ اتنی زکوٰۃ بن گئی، میں یہ دے رہا ہوں. یہ نہ بتاؤ کہ فلاں فلاں کو دے رہا ہوں، صرف ان کو بتاؤ کہ میں دے رہا ہوں. فرض اور واجب کا اعلان کر کے دو. حج فرض ہو گیا، خیرات کرو، لوگوں کو بلاؤ دعا کے لیے، اعلان کرو تاکہ مالدار لوگ جو صاحب استطاعت بھی ہیں اور حج کے لیے نہیں جاتے، عمرے کے لیے نہیں جاتے، ان کو شرم آ جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار پر حاضری کے لیے چلے جائیں. وہ پیارے اللہ کریم کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی حاضری کے لیے چلے جائیں. لوگ الٹی طرف جا رہے ہیں. اب وہ ساتھی بتا رہا ہے کہ بھئی فلاں عورت آپ نماز پڑھ دی ہے، سا کو ڈسا کے پڑھ دے. بھئی میں نماز پڑھ دی پئی ہوں، میں کو جی تمہارا روزہ ہے. بھئی سا کو کیوں ڈسے نہیں؟ بھئی تمہیں تو اس لیے بتاتی ہے کہ تو بدبخت نماز نہیں پڑھتا.
رمضان المبارک میں بھی تیرے دل میں سختی ہے، نرمی نہیں آئی، اللہ کی لعنت ہے تیرے اوپر، وہ تجھے بتا رہی ہے کہ خدا کا نام مان۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا زمانہ ہے، مجھے اللہ اتنی توفیق دے رہا ہے، اتنی توفیق دے رہا ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی، لہذا تو بھی جنتی بن جا۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو الٹا کوسا جاتا ہے، اور سارے لوگ برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی زمانہ ایسا بن گیا تو زمانہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ پچھلے سال کوئی بندہ تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، بیانات اور دین کی دعوت کا اثر ہوا، اس سال اس نے سارے روزے رکھے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اخلاق اور اعمال سمجھیں۔ اب جو بندہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے، آپ کی وجہ سے کوئی نیک بن جائے، آپ کی وجہ سے کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ بھئی ایسا تو سارے دسترخوان تے بانے، یا کو روزہ ہوئے ٹھیک ہے، یا کو نہ ہوئے وہ کوئی ٹھیک ہے۔ ہاں کبھی کبھی کوئی مستقل روزہ دار ہے، کبھی کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو دسترخوان پر بٹھاؤ، اس کو روزے داروں کی طرح عزت دو، کیونکہ وہ تو روزہ دار ہے۔ ایک وہ بدبخت ہے جو صرف دسترخوان چٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو دور رکھو، عادی مجرم کو دور رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اے حضور کے چچا کے بیٹے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک بندے کا حق ادا کرنا ہے، اور کہا کہ میں نے قرضہ دینا ہے لیکن میرے پاس وسائل نہیں کہ میں قرضہ عطا کروں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ گئے اور جا کر اس کا قرضہ ادا کیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کے کام میں اعتکاف میں نکل کر چلا جائے اور اس بھائی کے کام میں کوشش کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث لکھی کہ جو شخص رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے
تو حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے، وہ یہ کہ جو بندہ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے صفے بجنے لگتے ہیں، اور جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضور کی امت کے لیے کھول دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کے فرشتے مالک کو کہہ دیتے ہیں کہ میری امت کے واسطے روزے داروں کے لیے جو روزہ رکھے ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال دو، توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی ایسا مالدار، ایسا غنی کہ جو قرض دے ایسے مالک کو، ایسے رب کو جو نہ محتاج ہے اور نہ غریب ہے، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا ہے کہ جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اور پھر جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے 2 پروں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان لیلۃ القدر کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ پھر صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو،
اور یہاں سے آسمان پر دوبارہ چلو. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی. توجہ فرما کر اللہ رب العالمین نے چند کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا. میری محترم ماؤں اور بہنوں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کرایا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس میں بھی اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر برباد کر دیے جائیں گے. اگر اس عشرے میں بھی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا جو گزر گیا، ہمیں پرواہ نہیں ہوئی گزرنے کی. رحمت کا عشرہ گزر گیا اور ہم سنبھلتے رہے. پھر مغفرت کا عشرہ آ گیا. اب مغفرت کا عشرہ بھی گزرنے والا ہے. آج غالباً 16واں روزہ ہے اور 17 کی رات ہے. کل پرسوں 2 دن بعد لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. پھر یہ عشرہ بھی چلا جائے گا. سارا سال کہاں سے ملیں گے ایسے نیکی کے ایام؟ ایسے دن کہاں سے ملیں گے؟ ایسی راتیں کہاں سے ملیں گی جن میں عبادت کی جاتی ہے؟ ان مبارک اوقات کا اللہ تعالی سے اجر حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں. کھپا دیں اپنے آپ کو، لگا دیں اپنے آپ کو، حسد کینہ بغض کو دیواروں میں ماریں. یہ بھڑکنے والے اندر کے شعلے یہ مسمار کر دیں. بقیہ دن جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پہلے قدم پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین. پھر ممبر کے دوسرے قدم پر پاؤں رکھا، پھر کہا آمین. پھر ممبر کے تیسرے قدم پر پاؤں رکھا، پھر کہا آمین. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے. کہا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے عجیب کام کیا. آج تو آپ نے ممبر پر قدم رکھتے تھے اور آپ آمین آمین کہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے قدم پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تشریف لا کر کہنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، چاہے عذر کی وجہ سے بھی چھوڑے تب بھی محروم تو پھر بھی ہے، لیکن فرمائے جو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، چاہے وہ ساری زندگی کے روزے رکھے، رمضان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھے،
رمضان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، کہا آمین. پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، پھر کہا آمین. پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، پھر کہا آمین. تو فرمایا کہ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا آج آپ نے عجیب کام کیا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب کہا، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا مبارک نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے. حضور نے فرمایا، پھر میں نے کہا آمین. پھر تیسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے. میں نے کہا آمین. اب دیکھیں کہ پہلے تو جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہی کافی تھی امت کو برباد کرنے کے لیے. پھر ساتھ حضور نے جو آمین کہہ دیا اس پر قبولیت کی مہر لگ گئی. جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، یہ جو ہٹے کٹے گھوم رہے ہیں روزہ خور، روزہ نہیں رکھتے، یہ اپنی مغفرت کہاں سے کرائیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مغفرت کرانی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانی ہے. اللہ رب العالمین سے بندوں نے توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کرانی ہے. تو مغفرت کیسے ہوگی؟ جب روزہ ہی نہیں رکھا جاتا تو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، مغفرت کہاں سے ہوگی؟ روزے دار بھی جائے جنت میں، روزہ خور بھی جائے جنت میں، تراویح پڑھنے والا بھی جنت میں جائے، تراویح نہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دونوں کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ نیک بھی جنت میں، بدکار بھی جنت میں، اللہ والا بھی جنت میں، شیطان بھی جنت میں. پھر جہنم اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ جہنم کہتے ہیں حل من مزید وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. جہنم کا پیٹ اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی ایک چنگاری اگر زمین پر گر جائے تو پوری زمین کا فصل جل جائے گا. اگر جہنم کا ایک انگارہ مشرق میں رکھ دیا جائے تو مغرب تک ساری کی ساری گرمی ہو جائے گی، اور اگر مغرب میں رکھ دیا جائے تو مشرق تک ساری کی ساری گرمی ہو جائے گی. آپ چولہے کے قریب زیادہ بیٹھتی ہیں، آپ کے اوپر اگر چولہے کی ایک چنگاری گر جائے پورا جسم لرز جاتا ہے، پورے جسم میں بھڑک سی لگ جاتی ہے، اور جب پورے کا پورا وجود اٹھا کے جہنم کی آگ میں اللہ ڈالے گا اس وقت کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پورے وجود کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا اس وقت کیا ہوگا؟ جب اللہ حساب لینے کے لیے آ جائے گا پھر کیا کریں گے؟ بڑی مشکل زندگی ہے
اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، افطاری جب ہو رہی ہوتی ہے، افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا عدل کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا مظلوم جس کو اللہ تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے۔ قدر کریں دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، اے اللہ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ اب کوئی فقیر بنا ہوا ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا روزہ بھی نہیں رکھتا، فقیر ہے، ملنگ لوگ ہیں، فقیراں کو اللہ تعالی نہیں پوچھتا روزے دا، دعا منگو ہی میں تھی، مجھے دسا دے ایسا کون لوگ ہیں؟ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا ملنگ فقیر لوگ ہیں۔ اوپر کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، بڑی جلیاں لگاتا تھا، بیسط فقیر لوگ ہیں۔ محمد الرسول اللہ سے بڑے فقیر بنتے ہو۔ فقیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں فقیر ہے۔ حضور روزہ رکھتا تھا، تم بھی روزہ رکھو، پھر تم فقیر ہو۔ حضور علیہ السلام تراویح پڑھتے تھے، اگر تم تراویح پڑھو تم فقیر ہو۔ اگر حضور علیہ السلام سحری کرتے تھے، تم بھی سحری کرو، پھر تم فقیر ہو۔ حضور افطاری کرتے تھے، تم افطاری کرو، پھر تم فقیر ہو۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام روزہ رکھیں تم نہ رکھو، تم نافرمان ہو۔ اگر حضور تراویح پڑھیں تم تراویح نہ پڑھو، پھر تم نافرمان ہو۔ حضور قرآن کے ختم کریں، تم قرآن کی تلاوت نہ کرو، پھر تم نافرمان ہو۔ کوئی فقیر کسی کے ساتھ نہیں، کوئی موکل کسی کے ساتھ نہیں، اللہ کے نافرمان کے ساتھ لعنت ہے، اور لعنت برستی رہتی ہے۔ رمضان میں 24 گھنٹے اس کے لیے لعنت ہی لعنت ہے جو اللہ کا سرعام نافرمان ہے، چاہے وہ مصلی سر پہ اٹھا کے قرآن سر پہ رکھ کے کہے کہ میں فقیر ہوں، اس کی فقیری کسی کام کی نہیں ہے، نہ اس کی فقیری ماننے کے قابل ہے۔ حضور روزہ رکھیں اور یہ روزہ نہ رکھے کہے میں فقیر ہوں، جیری گال تھیمڑی ہوں گی میں کو پہلے پتہ لگ ویندی کیونکہ میں فقیر ہوں، میرے ساتھ موکل ہے۔ دفعہ ایسے خنزیر اور خبیث موکلین پر، یہ موکل بھی خبیث ہیں جو روزہ خور کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ ایک وہ تراویح نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، سحری افطاری نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو رب کے لیے بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ فقیر نہیں ہے، وہ خبیث ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، شیطانوں نے اس کو دھوکہ دیا ہوا ہے، تو فقیر ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جو اپنے دن رات اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔
حکم کے مطابق. چہرے پر داڑھی پوری نہیں ہے اور پیر ہے. پیر صاحب دی داڑھی کو نہیں لیکن وہ پیر ہے. پیر صاحب روزہ نہیں رکھیں دے. پیر صاحب روزہ نہیں رکھیں دے لیکن وہ پیر ہے. لوگ کو پیچھو بجتے کھڑے. وہ پیر نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتا. اس کی مریدی چھوڑ دو. اور نافرمان کو کبھی فرما بردار نہ سمجھو. نیک لوگوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور برے لوگوں کو پیر بناتے ہیں. میری محترم ماں اور بہنوں، اب وقت آ چکا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. رمضان کی راتیں روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. روزہ خور کو شرم نہیں آتی. روزہ خور کو شرم نہیں آتی. کل میں نے ایک بندے کو دیکھا چنگچی جلاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے چھوٹا اور وہ سرے عام بوتل پی رہا ہے. کل یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ روزہ کہاں سے رکھے گا؟ اس کی تربیت میں روزہ خوری ہے. تربیت اس کی ایسی ہو رہی ہے. باپ کو وہ کھاتا پیتا رمضان میں دیکھے گا، بچہ کہاں روزہ رکھے گا؟ آگ لگ گئی ہے کتابوں کو. بھری ہوئی ہیں ہمارے پاس کتابیں، لیکن عمل کہاں سے کروائیں؟ مولوی تھک گئے ہیں بتا بتا کر. مولوی بتا بتا کر تھک گئے ہیں. عمل کہاں سے آئے؟ کون کون سے مسئلے پر اپنے سر میں مٹی ڈالی جائے؟ کہاں کہاں سے مسئلہ بتایا جائے؟ لوگ الٹے چلتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں فلاں نے فلاں کو یہ کہا، فلانی میں مندے کٹیں دی بیٹھی ہے، فلانی مندے کٹیں دی بیٹھی ہے. تیرا قرآن دا مہینہ ہے، تمہارا قرآن کا مہینہ ہے. 7 منزلیں ہیں قرآن کی. 7 دنوں میں ایک ختم قرآن مجید کا ہونا چاہیے تھا. 7 دنوں میں ایک قرآن مجید کا ختم ہونا چاہیے تھا. عثمان ذوالنورین روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، تو کم از کم 7 دن میں ایک قرآن تو پڑھ لیتی. تو پڑھتی ہی نہیں ہے. کیا تیرے بچے قرآن سے افضل ہیں؟ کیا تیری جھاڑو افضل ہے؟ کیا تیرے برتن افضل ہیں؟ جلدی سے دھو لے، سونا چھوڑ دے، عبادت میں اپنے آپ کو مست کر دے، اللہ کی یاد میں بے قرار ہو جا. اس لیے کہ 10 دنوں کے بعد یہ مہینہ جائے گا، پھر اس کے بعد یہ نہیں آئے گا. اگلے سال کا انتظار مت کرو، کوئی پتہ نہیں اگلا سال مقدر میں ہے یا نہیں ہے. اگلے سال سے پہلے توبہ کرو. بربادی ہو جائے گی. اگر توبہ نہ کی پھر بربادی ہو جائے گی. لوگوں کے سامنے عورتیں مسئلہ بتائیں اور خود روزہ نہ رکھیں. بھائی تبلیغی ہیں، ایسی تبلیغیوں کو نہ مانو جو قرآن حدیث پر عمل نہ کریں.
جاؤ ڈھونڈو محلوں میں، علاقوں میں، جو عورت روزے رکھتی ہے اور سارا دن قرآن مجید پڑھتی ہے، نیکی کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اس سے جا کر دعا کراؤ، اس سے جا کر دعا کراؤ۔ اس کی دعاؤں پر اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس سے دعا کراؤ، آپ کے حق میں دعائیں قبول ہوں گی۔ بڑی تباہی ہو چکی، بڑی بربادی ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ مبارک ایام ہیں، اگر کسی نے اب بخشش نہ کرائی تو پھر سارا سال محروم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں عبادت سے محروم ہو گیا تو سارا سال وہ عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں جو عابد رہا، عابد اور زاہد رہا، اللہ رب العالمین اس کو سارا سال خیر عطا فرمائیں گے۔ اب جو موٹی تازی، جو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تندرست عورت ہے، اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتی اور سارا سال وہ بپجی ہے، سارا سال وہ مسائل بتاتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتی ہے اور خود رمضان میں روزے نہیں رکھتی، تو وہ بڑی گندی عورت ہے۔ پھر اس سے لوگوں کو بچاؤ، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ اس سے بچو۔ لوگوں کے ایمان برباد کرے گی، وہ تباہ کر دے گی ایمان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری عورتوں کے، دوسرے لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھو، عیبوں پر پردہ رکھو، لیکن جو عیبوں پر پردہ رکھو، لیکن جس عورت یا مرد سے لوگوں کو فتنے کا خوف ہو تو اس عورت کے عیب کو بتا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے عیب کو چھپائے رکھے، آج اس نے آپ کو نقصان دیا ہے، کل وہ کسی اور کو بڑا نقصان دے دے، پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو یہ آخری دن ہے، دوسرے عشرے کی مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، ہم سوتے رہے، ختم قرآن شروع کیا، دورہ چھوڑ دی، سارا سال قرآن مجید انتظار کرتا رہا میرا ختم پڑھیں گے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے قرآن مجید اٹھایا، اس کے غلاف کو جھاڑا، اس کی تلاوت کو شروع کیا۔ جب تلاوت کو شروع کیا تو پہلے دن تھوڑا سا پڑھا، پھر چھوڑ دیا، پھر اگلے دن تھوڑا سا اور پڑھا، چھوڑ دیا۔ نیا نیا شوق تھا، کچھ پڑھا کچھ چھوڑا، کچھ پڑھا کچھ چھوڑا۔ آخر دن ایسے آئے کہ قرآن انتظار میں پڑا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ باقی ہے، عورتیں گھر کے کاموں میں، کام کاجوں میں مصروف ہو گئی، لیکن قرآن انتظار میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور قرآن روتا رہے۔ قرآن کا دل نہ توڑو، قرآن مجید اٹھاؤ، اس کے ختم کو دوبارہ شروع کرو، اس سے معافی مانگو، اے قرآن غلطی ہو گئی ہے، اے قرآن مجید تیرا ختم سارا سال ہم پڑھتی رہیں گی، تجھے پڑھتی رہیں گی، تجھے سینے سے لگاتی رہیں گی، تجھے بوسے دیتی رہیں گی، تیری قدر کرتی رہیں گی، تیری عظمت کو دلوں میں سلامت رکھیں گی۔ اے قرآن تو ہم سے خفا نہ ہو، اے قرآن تو ہم سے خفا نہ ہو۔ 200 آیات سال کے ہر عام دن میں پڑھنا قرآن مجید کا حق ہے، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی تم نے قرآن کی تلاوت نہ کی، اس کا ایک ختم بھی نہ کر سکی، تو پھر یہ قرآن روئے گا، چیخے گا، پکارے گا۔ نکلو آج سے تبلیغ کے لیے، آس پاس کے گھر والوں کے پاس جاؤ،
قریبی گھروں میں جاؤ، جہاں تمہیں شک ہے کہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہوگا، ان کو جا کر بتاؤ کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ رمضان میں 5 عبادتیں خاص طور پر تھیں، میں نے بیان میں پہلے عرض کیا تھا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ عطا فرمایا، دوسرا تراویح عطا فرمائی، تیسرا سحری عطا فرمائی، چوتھا افطاری عطا فرمائی، اور 5واں قرآن کی تلاوت عطا فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جاؤ ڈیرے اسماعیل خان والوں کو بتا دو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن ہے اس مہینے میں نازل ہوا ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اس سے بڑی مخلوق مسلمان ہوئی ہے، اس سے بڑے ظالموں کو ہدایت ملی ہے۔ اے مسلمانوں تم بھی ہدایت پر آ جاؤ، اے لوگوں تم بھی ہدایت پر آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ہدایت پھیلاتا پھیلاتا چلا جائے اور ہم ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ اپنے آپ کو محروم نہ کرو، اپنے آپ کو مبارک راستے پر آنے والا کر دو۔ ایک لڑکی اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں برائیوں اور نافرمانیوں میں سرکش ہوتی جا رہی تھی، میری والدہ نے مجھے بار بار روکنے کی کوشش کی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہا کہ میں تو نہایت اندھیرے راستے پر چل رہی تھی اور میں عیاشی کے خیالات میں گم ہو گئی۔ رات میں جب اپنے سیاہ پردے لٹکاتی تو سوچتی کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، اور جب سورج کو دیکھتی تو میں رات کے متعلق فکر مند ہوتی۔ کہا کہ میں فحش فلمیں دیکھتی تھی، گندے رسالے اور اخباریں پڑھتی تھی، سارا دن گانے سنتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں اس روزانہ کے معمول سے تنگ آ گئی اور میرا دل بھر گیا۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو کہنے لگی کہ میں اکتا گئی۔ ایک دن میں اپنی والدہ کی بار بار نصیحت اور ان کی یاد دہانی کی کہ تیرے والد بھی تیرے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے۔ میں ان باتوں سے دل برداشتہ ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی، اور آڈیو ویڈیو کیسٹیں، گندے بیہودہ رسالے، میگزین وغیرہ، تصویریں میں نے سارے اٹھائے اور میں نے ان کو باندھا کہ میں ان کو جلاتی ہوں، پھینکتی ہوں کہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک اچانک آواز غیب سے آئی اور اللہ تعالیٰ کی کلام شروع تھی، تلاوت کی آواز آئی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پورا رکوع تلاوت ہو رہا تھا۔ یہ سورۃ قاف کی آیات ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے اور بندوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ کہا کہ میں نے جب قرآن کی تلاوت سنی تو میری زندگی بدل گئی کہ موت کتنی سخت اور غمگین ہے اور میں کتنی زیادہ غفلت میں ماری ہوئی ہوں۔ آہ وہ قبر جسے میں نے اپنی زندگی میں بلا دیا، غفلتوں میں پڑھ کر نماز کو بلا دیا، قرآن مجید کے
متعلق میرا حال یہ تھا کہ میں نے اسے اسکول میں ہی ہاتھ لگائے تھے اور پھر بعد میں کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا. کہنے لگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے قرآن کی تلاوت سنی اور ساتھ اس کا ترجمہ سنا تو میرے اندر کی دنیا بدل گئی، اور پھر میں سجدے میں گری اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. میں ایسا روئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اعتکاف کے دن ہے، اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سارے سال کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیبت، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، فریب، اللہ ان تمام چیزوں سے دور فرمائے. اللہ لعنت اور طعنوں سے دور فرمائے. اللہ رب العالمین یہ آخری دن ہمیں اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری دن ابھی یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ایک مرتبہ پھر کہہ دیں، یا اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. انشاءاللہ العزیز آپ کی صدق کے دل کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز باقی دنوں میں کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گی، سوائے مجبوری کے باقی کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گی. بعض عورتیں بڑی بے وقوف ہوتی ہیں، جب ان کو مینسز وغیرہ آتے ہیں، حیض کا خون آتا ہے، تو وہ نماز وغیرہ سے پکی چھٹی کر لیتی ہیں، ذکر اذکار سے پکی چھٹی کر لیتی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت ناپاک ہوتی ہے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، عورت وضو کر کے مصلی بچھا کے مصلی پر جتنی دیر نماز میں لگتی ہے اتنی دیر مصلی پر بیٹھی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پتہ نہیں مجھے وہ حدیث ذہن میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے 60,000 گناہ معاف کر دیں گے اور 60,000 درجے بلند کریں گے اور 60,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے! 60,000 درجے بلند، 60,000 نیکیاں ملیں گی اور 60,000 گناہ معاف ہوں گے. ابھی سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ العزیز باقی دن ہم اللہ کی ذات کو صدقہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے باقی دنوں کو قبول فرما. اے اللہ جو ایام باقی ہیں، جو رمضان کے اوقات باقی ہیں، اے اللہ وہ تیری ذات کو ہدیہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ہدیے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس ہدیے کو قبول فرما. پہلی دعا تو یہ ہے، اور دوسری دعا یہ کر لیں کہ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہم نے جو تراویح چھوڑی ہیں، تراویح کی قضا نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک کا یہ عظیم تحفہ ہے. اگر کوئی تراویح کی قضا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تراویح کی قضا ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے ارادہ کرنے کے تراویح کی قضا انشاءاللہ العزیز وہ ضرور کریں گے. تراویح جتنی رہ گئی ہیں حساب کر لیں کہ بھئی میری اتنی تراویحیں رہی ہیں، دن کو بھی تراویح کی قضا کریں. اگلی بات یہ کہ ختم قرآن شروع کریں. جس کے شروع ہیں ادھورے پڑے ہوئے ہیں، امید یہ ہے کہ آپ عورتوں کے شروع ہوں گے لیکن ادھورے ہوں گے. تو رولے فسادوں سے بچیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں.
اور ختم قرآن ترتیب کے ساتھ شروع کریں. جو عورت قرآن نہیں پڑھی ہوئی وہ بسم اللہ کا ختم پڑھے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرے. بسم اللہ کا ختم بھی کرے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید شروع کرے. بسم اللہ کے ختم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ العزیز جو پکڑ ہے قرآن مجید کا ختم نہ کرنے والی اس سے محفوظ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے. ایک کام تو یہ پکا کر دیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں جس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی وہ کوشش کریں کہ زکوٰۃ ادا کریں. عورتوں کا جو جہیز ہوتا ہے جہیز کے اوپر ضرور زکوٰۃ ہوتی ہے، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سخت قسم کی پکڑ آئے گی. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے دعائیں مانگیں. کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اے پروردگار ہم سے جو وقت غفلت میں گزر گیا اے اللہ آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو توبہ ہے نا ساری عورتوں کی. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہاں جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں ان تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ رزق حلال بکثرت عطا فرما. اے اللہ در در کی ٹھوکریں نہ عطا فرما. اے اللہ رزق حلال بکثرت عطا فرما. اے اللہ کسی بندے کا محتاج نہ فرما، کسی افسر کا محتاج نہ فرما. اے اللہ اپنے در سے براہ راست رزق عطا فرما. اے اللہ اپنے در سے براہ راست رزق حلال عطا فرما. اے ارحم الراحمین اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو اے اللہ تیری رحمت بھی تو بہت زیادہ ہے. اے اللہ تیری رحمت بھی تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اے اللہ کوئی کم رحمت تو نہیں ہے، تیری رحمت بھی بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنی کثیر رحمت کے ذریعے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنوں میں شامل فرما. اے اللہ جن سے تو پیار کرتا ہے ان لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ عباد الرحمن میں شامل فرما. اے اللہ اے ارحم الراحمین اللہ اے اللہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. اے اللہ بڑا عرصہ ہو گیا. اے ارحم الراحمین ہم تجھ سے دور ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم نام کے نیک بنے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں کام کا نیک بنا دے. اے اللہ ہمیں کام کا نیک بنا دے. اے اللہ نام کی نیکی سے ہٹا کے کام کی نیکی کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اللہ ہر طرف حسد بغض کینے کی آگ ہے. اے اللہ غیبتیں عام ہو رہی ہیں. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے روزے کے ثمرات میں بتایا تھا گناہوں کو چھوڑ دینے والا روزے دار ہوتا ہے. اے اللہ ہم نے نہ غیبت سے روزہ رکھا نہ زبان کو خاموش کیا جھوٹ سے. اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اے اللہ ہماری عادتوں کو تبدیل فرما. اے اللہ عادتوں کو تبدیل فرما. اے اللہ مغفرت کا وعدہ فرما. اے ارحم الراحمین مغفرت کا وعدہ فرما. اے ارحم الراحمین ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما.
فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ان کو نرینہ عطا فرما، جن کو بیٹیوں کی چاہت ہے اپنے فضل سے بیٹیاں عطا فرما، اے ارحم الراحمین غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، اے ارحم الراحمین اللہ آسمان خشک ہو چکا، اے اللہ پہلے آسمان سے اے اللہ تیری رحمت کی بارشیں برستی تھی، اے اللہ اب روز آتے ہیں بادل ابر رحمت لے کر، تیرے شہر کے گناہ انہیں برسنے نہیں دیتے، اے اللہ شہروں کے گناہ اے اللہ بادلوں کو نہیں برسنے دیتے، اے ارحم الراحمین ہمارے گناہ برسنے نہیں دیتے تیری رحمت کو، اے اللہ تیری مغفرت کے اے اللہ موسلا دھار اے اللہ بادلوں کو برسنے نہیں دیتے، اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید میں ہیں، در کھول لے مولا رحمت دے، سارے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہتے، سارے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سکو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر، اے منندے ہیں شاکر مجرم ہیں اللہ تیرے ہیں سب معاف چکر، اے ارحم الراحمین ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اے اللہ یہ ساری عورتیں اتنا بڑا مجمع گرمی کی شدت میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تیری راہ میں بیٹھا ہوا ہے، پلکیں بچھائی ہوئی ہیں، تیری یاد میں مست ہو کر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کا بھی ارادہ ہے، قرآن پڑھنے کا بھی ارادہ ہے، اے اللہ 2 گھنٹے ہو گئے مسلسل 2 گھنٹوں سے اے اللہ تیری عاشقہ بندیاں، اے اللہ تیری پیاری بندیاں، تیری اپنی بندیاں، تیری عائشہ کی بیٹیاں، تیری فاطمہ کی مائیں، ان کی بہنیں اے ارحم الراحمین تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اے اللہ یہ دعا کر رہی ہیں، اے اللہ اگر تو نے اب بھی معاف نہ کیا تو اے اللہ تو کب معاف کرے گا، اے ارحم الراحمین اے اللہ ان میں جو تیری نیک بندی بیٹھی ہے اس نیک کے تو خیر اے اللہ پورے مجمع کو گناہوں کو پاک فرما، اے اللہ پورے مجمع کو گناہوں سے پاک فرما، اے اللہ پورے مجمع کو اٹھنے سے پہلے پاک فرما، اے اللہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پاکیزہ نکلتا ہے اے اللہ اسی طرح گناہوں سے پاک صاف فرما، اے اللہ یہ جو باتیں سنی ہیں اے اللہ بقیہ رمضان کے جو اوقات باقی ہیں اے اللہ گھر گھر میں گھوم گھوم کر اے اللہ باقی ساری عورتوں کو بتانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ باقی سارے مردوں کو بتانے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رمضان کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کی قدر جس نے نہ کی وہ سارا سال محروم کر دیا جاتا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی بد دعا ہے برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اے ارحم الراحمین ہم بڑے محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اے اللہ ہم اپنی مغفرت کرانے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اللہ تیرے قدم پکڑتے ہیں، اے اللہ تیرے قدم پکڑتے ہیں، اے اللہ تو مان جانا، اے اللہ تو مان جا، اے ارحم الراحمین اللہ تو مان جا یا اللہ، یا اللہ تو مان جا، یا ارحم الراحمین عرشوں سے نیچے نزول فرما لے، اے اللہ ہم نے سنا ہے آسمان دنیا پر تو رمضان کا سارا مہینہ بیٹھا رہتا ہے اور بندوں کی طرف آوازیں دیتا رہتا ہے، تم میں ہے کوئی معافی مانگنے والا، تم میں ہے کوئی توبہ کرنے والا، تم میں ہے کوئی سوال کرنے والا، تم میں ہے کوئی رزق مانگنے والا، اے اللہ جب بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں یستجیب لہ، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے ارحم الراحمین ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت دے دے، پاکستان کی رعایا کو ہدایت دے دے، اے اللہ جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہے جہاد کرنے کے لیے اے اللہ ان کی نصرت فرما، جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہے تبلیغ کے لیے اے اللہ ان کی نصرت و امداد فرما، اے اللہ دین کا بول بالا فرما، لا الہ الا اللہ کو گلی گلی میں نافذ فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ کو ہر ہر دل میں پیوست فرما، اے اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرما اور مرتے وقت بے اختیار زبان کر کلمے کو جاری فرما، اے اللہ زبان پر کلمے کو جاری فرما، لا الہ الا اللہ
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.